پاکستان کی معیشت ویسے تو پچھلے ایک سال سے انتہائی اور کچھ پچھلے چند مہینوں کے دوران بے پناہ تباہی کا شکار ہے، مگر اس میں مزید اضافہ ہوا، مزید خرابی ہوئی گزشتہ 3 دن میں جب عمران خان کی گرفتاری کی خبر آئی اور پاکستان ایک بدترین سیاسی عدم استحکام میں مزید اس میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے براہ راست پاکستان کی کمزور اور لاغر معیشت پہ پڑے۔ ایک جانب سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس پر بری طرح سے متاثر ہوا، مگر سب سے زیادہ پاکستانی روپے کی گرتی قدر مزید گر گئی اور بہت زیادہ گر گئی۔ آج پاکستان میں ڈالر اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ انٹر بینک میں صرف آج کے دن ڈالر کی قیمت پہ 8.71 روپے اضافہ ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں سرکاری طور پہ یعنی ڈالر 298 روپے 93 پیسے میں بند ہوا، جبکہ 4 کاروباری دنوں کے دوران ڈالر 15 روپے 34 پیسے مہنگا ہو گیا، یعنی اس میں 5.3% اضافہ ہو گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو 200 روپے پر لانے کا دعویٰ جو ہم اس سے پہلے سنا کرتے تھے، اب اس کا ذکر ہم دور دور نہیں سنتے۔ شک اب ڈالر کی قدر میں اضافہ یعنی کہ 5% روپے کی قدر میں کمی، مزید مہنگائی بڑھے گی، مزید اس کو قابو میں لانا مشکل ہوگا۔ IMF پھر مزید شرح سود میں اضافے کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ مزید مستحکم ہو جائے گا، اس میں مزید ہوگا اور پھر یہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے یقیناً بہت جو گھمیر مسائل ہیں، مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ بے شک جب 5% روپے کی قدر گر گئی تو ہمارے بیرونی قرضوں کے حجم میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ماہر کاروبار و معیشت جناب محمد سہیل صاحب۔ بتائیے گا 3-4 دن میں ایک بار پھر 5% ڈی ویلیو ہو جانا ہے روپیہ، اس سے پہلے کے دنوں میں کئی ہفتوں بلکہ کئی مہینوں میں تو حالات قدرے قابو میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو موومنٹ ہوئی ہے پچھلے 2-3 دنوں میں اور بالخصوص آج، یہ بہت ہی زیادہ ایک کرنسی کے لیے والیٹائل دن ہوتا ہے، کیونکہ کرنسی نارملی اتنا زیادہ موو نہیں کرتی، اور اس کے سب سے بڑی ریزن عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں اس کی فوٹیجز دکھائی گئی ہیں، تو انویسٹرز کو، بینکرز کو، ایکسپورٹرز کو، امپورٹرز کو ڈر ہے کہ جو پاکستان میں امداد آنے کے جو چانسز تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے جب بھی پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ بھی کم ہوتی ہے۔ تو چونکہ بہت زیادہ انٹرونشن ابھی اسٹیٹ بینک نہیں کر رہا IMF کی انسٹرکشن کے مطابق، تو ہم نے دیکھا کہ جو امپورٹر تھے انہوں نے کیا، جو ایکسپورٹرز پیسے لاتے تھے انہوں نے بھی ڈیلے کیا، تو بہت ہی والیٹائل سیشن تھا، اور بالخصوص آج کوئی 10 روپے کی موومنٹ ہوئی ہے۔ اور کامران بھائی، آخر میں یہ بھی ہوا کہ مارکیٹ جب بند ہو گئی اس کے بعد تھوڑا سا روپے نے گین بھی کیا تھا، تو بہت ہی والیٹائل تھا۔ سب سے بڑی وجہ سیاسی انسٹیبلٹی۔ اچھا، اور اسی دوران یہ تو ابھی سیاسی پھر یہ بڑی ایک والکینک ایرپشن ہوئی عمران خان کی گرفتاری کے بعد، لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز پہ بہت پریشر ہے، اور ظاہر ہے کہ انفلوز تو بہت زیادہ پریشر میں ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب اس قسم کی والیٹیلیٹی ہوتی ہے یا انٹرنل ڈسٹربنس ہوتے ہیں تو پیسے ملک کے اندر آنے بند ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں۔ بالکل یہی ہے، جس طرح انسرٹنٹی بڑھتی ہے تو جو پیسے لے کر آتا ہے، چاہے وہ انورڈ ریمیٹنس کے تھرو ہے یا چاہے وہ ایکسپورٹر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو زیادہ بہتر روپے کا ریٹ مل جائے گا تو کچھ دن کے لیے ہم اس کو روک لیتے ہیں۔ اسی طرح جو امپورٹر ہے وہ پھر زیادہ خریداری کرتا ہے۔ جہاں تک میرے خیال میں ریمیٹنس کا تعلق ہے تو ریمیٹنس بالکل کم ہوئی ہیں تھوڑی سی ایک مہینے میں۔ اس میں کچھ ملک کے حالات بھی ہیں، کچھ چھٹیوں کا سیزن بھی ہے، مگر کامران بھائی سم ہاؤ امپورٹ کو ریسٹرکٹ کر کے سینٹرل بینک نے کرنٹ اکاؤنٹ کو مینج کر لیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 2 ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ تو اب کرنٹ اکاؤنٹ کا تو زیادہ ایشو نہیں رہا، جو مین ایشو رہا ہے وہ پاکستان کو جو اگلے 1.5-2 اور یہ جو پچھلے 2-3 دن میں ہوا ہے، اگر یہ فوری طور پہ ریٹریو نہیں ہوتا یا وہ نہیں ہوتا تو پھر مہنگائی مزید بڑھے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ جب انفلیشن بڑھے گی تو پھر پریشر بڑھے گا سینٹرل بینک پہ کہ مزید شرح سود بڑھائیں۔ دیکھیں، امید تو ہے کہ جو سپریم کورٹ کا شام میں فیصلہ آیا ہے اور پروٹیسٹ بھی ختم ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، تو امید تو یہ ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ آج جمعرات کو تقریباً 2-2:30 بجے جب انٹر بینک کی ٹریڈنگ بند ہو جاتی ہے تو 291 کا بھی ریٹ آ گیا تھا، تو بظاہر لگتا ہے کہ روپے میں کل اچھی خاصی ریکوری آنی چاہیے اور استحکام آنا چاہیے۔ اگر استحکام آ گیا تو شاید انفلیشن بہت زیادہ نہ بڑھے۔ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ مہینہ تو کوئی 38-39% ہوگا، مگر اگلے ماہ سے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔